العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، پہلے کے لوگ جب بزرگوں کے پاس جاتے تھے، علماء کے پاس جاتے تھے تو کس چیز کی تڑپ لے کر جاتے تھے؟ تو ہم بھی جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم علماء یا کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو دعائیں یہی کرواتے ہیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری بیماریاں دور ہو جائیں۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے اگر اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے تو وہ گناہوں بھری زندگی سے نکلنے کے طریقے پوچھتے تھے، اور جناب نصیحتیں جا کے پوچھتے تھے، ہمیں کوئی نصیحت کرو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب بزرگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے ضرور پوچھنے چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے، یا سیدی مجھے گناہوں کی بہت عادت ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ نہ کروں، گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ نے 6 نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے پہلی نصیحت یہ فرمایا کہ اگر گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ وہ رزاق ہے، تو اس کے رزق کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ رزق بھی اسی کا کھاؤ اور پھر نافرمانی بھی اسی کی کرو۔ اور دوسری نصیحت آپ نے فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ عرض کرنے لگا، علی جا، روئے زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سارا ملک اسی کا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر کہاں جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، دیکھو اللہ کے خدا کے ملک میں بھی رہو اور اس کی نافرمانی بھی کرو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے تیسری نصیحت ارشاد فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے نا تو پھر اپنے آپ کو کم از کم اتنا چھپا لو کہ خدا دیکھ نہ سکے، خدا سے چھپ جاؤ۔ وہ کہنے لگا، علی جا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون چھپ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ ذہن میں ضرور رکھ لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے چوتھی نصیحت ارشاد فرمایا جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو اس کو کہنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فی الحال ابھی میری روح قبض نہ کر، مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا سیدی یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے، فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، انہوں نے مجھے مہلت نہیں دینی، میری روح قبض کر لینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ قدرت طاقت نہیں رکھتے کہ مہلت لے سکو سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے، پھر گناہ چھوڑ دو اور موت کی تیاری ابھی سے کرنے لگ جاؤ۔ تو آپ نے چوتھی نصیحت پانچویں نصیحت آپ نے ارشاد فرمایا جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو ان کو ہٹا دینا، سوالوں کے جواب نہ دینا۔ وہ کہنے لگا، علی جا، میں اس پہ بھی قدرت نہیں رکھتا، یہ میرے سے ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، میں عاجز ہوں، بے اختیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا اگر تم منکر نکیر کو اپنی قبر سے نہیں ہٹا سکتا، ان کے سوالوں کے جواب پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں دینا، تو پھر ابھی سے قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ ابھی سے قبر کی تیاری کر اور سوالوں کے جوابوں کی تیاری کر، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ تو آخری اور چھٹی نصیحت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بروز قیامت تمہیں یہ حکم سنایا جائے کہ جہنم میں چلا جا، فرشتے تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں تو کہنا میں نہیں جاتا، جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ تو عرض کرنے لگا، علی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں فرشتے، وہ تو مجھے لے جائیں گے اور میرا کوئی حکم یا میری چیخ و پکار بھی نہیں سنی جائے گی، جو خدا کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھو بھائی، تو اللہ تعالیٰ کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا اور خدا کے ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور جناب خدا سے چھپ بھی نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ
حضرت ملک الموت سے مہلت بھی نہیں لے سکتا، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر تمہیں جہنم کا حکم نامہ سنا دیا جائے تو اس سے بھی نہیں بچ سکتا، جہنم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنا، تو انشاءاللہ العزیز تیری جو ہے گناہوں کی عادت وہ چھوٹ جائے گی۔ تو وہ بندہ سنتا رہا، مسلسل آپ کی باتیں سنتا رہا، یہ 6 باتیں 6 نصیحتیں جب اس نے سنی تو سچے دل سے اس نے توبہ کر لی۔ تو محترم آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے۔ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، یہ 6 چیزیں 6 باتیں ذہن میں رکھیں، بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو یہ ضرور، اور میں اپنے عوام اہل سنت اور سنی حضرات جو ہیں ان سے عرض کروں گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے حضور حاضر ناظر ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے ہیں، تو جب جانتے ہیں تو ہمارے حال سے واقف ہیں، تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے حضور علیہ السلام کے مبارک دل کو ٹھنڈک پہنچے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہمیں ایسے کام۔ اور جو لوگ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے، وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ ایک موضوع ہے کہ خدا حضور علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں، احوال سے واقف نہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ خدا تو واقف ہے نا، خدا احوال سے ہر حال سے واقف ہے، تو یہی سوچ لیا کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ